پچھلے رمضان میں ہم نے قصہ تفصیل سے سنا تھا. تو
یہ 12 اولادوں میں سے جو یہودا کی اولاد تھی وہ بڑی مال و دولت والی تھی. تو یہ جو یہودا کی اولاد کے لوگ تھے یہ حضرت سموئیل کے پاس آئے کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنائے، کیونکہ ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، اور ہمارے پاس مال و دولت اور منصب بہت اچھا ہے، حسن و جمال میں بھی ہم بہت آگے ہیں، لہذا ہم میں سے کوئی بادشاہ بنائے. لیکن حضرت سموئیل نے جو بادشاہ چنا ہے تو وہ حضرت یوسف کی اولاد میں سے چنا، یہودا کی اولاد میں سے نہیں بلکہ یوسف کی اولاد میں سے یا کسی اور بنیامین کی اولاد میں سے چنا. تو خیر اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو وہ جو طالوت تھے جن کو بادشاہ کے طور پہ چنا، تو کبھی ان کو آپ نے بادشاہ کے طور پہ کیوں چنا؟ یہ صرف قرآن کی بات سنا ہوں، حدیث میں بڑی تفصیلات ہیں. تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کے اندر دو خاصیتیں ہیں. پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پہ کامل ہے. ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ کامل ہے. کسی مریض کو، کسی پریشان حال شخص کو بادشاہ بنائیں گے تو قوم بھی پریشان رہے گی. بادشاہ کے لباس کا اثر ہوتا ہے، بادشاہ کے علم کا قوم پر اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ تو بس قسم فی العلم والجسم، بادشاہ اگر ہے تو اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے پاس صحت اور اسمویت کی چیزیں بھی ہونی چاہیے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ وجاہت میں بھی اچھا ہونا چاہیے اور بادشاہ علم میں بھی اچھا ہونا چاہیے. جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ دو خاصیتیں ہیں تو وہ بادشاہ اپنی قوم کو آگے لے کے چلتا ہے. جس ملک کے سربراہ کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں وہ اپنی قوم کو ڈبو کے رہتا ہے. چنانچہ تمہارے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہونا، صرف مال و دولت ہونا یہ کامیاب بادشاہ کی علامت نہیں ہے. تو کہنے لگے جی آپ اس کے بادشاہ ہونے کی کوئی نشانی بتائیں. یہ تو دو خاصیتیں آپ نے گھڑ لی، ٹھیک ہے، ہم سمجھ لیا کہ آپ کو الہام ہوا اللہ کی طرف سے اور آپ نے اس شخص کو بادشاہ بنایا. لیکن آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعتاً بادشاہ ہے. تو کہتے ہیں ان من آیت ملک ہی یأتیہم تابوت، ان کی بادشاہ کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تابوت سکینہ لے کر رہے ہیں. تابوت سکینہ کیا ہے؟ ایک تابوت سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ جو جس میں ناش کو رکھا جاتا ہے، وہ لکڑی کا ایک باکس ہوتا ہے جس میں عام طور پہ ناش کو رکھا کرتے تھے. ناش کو شفٹ کرنے کے لیے، میت کو شفٹ کرنے کے لیے ایک لکڑی کا باکس ہوا کرتا تھا، اس کو تابوت کہتے تھے. تو ایک تابوت تھا جس کے اندر بہت سی چیزیں تھیں. مثلاً اس میں من اور سلوا یہ رکھے ہوئے تھے تاکہ اگلی امتوں کو یاد رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے کیا کیا انعامات نازل فرمائے. اس میں حضرت موسیٰ کا عصا تھا. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی مسواک تھی، اور ایسے اور بھی کچھ برکت کی چیزیں تھیں. تورات کے مصحف رکھے ہوئے تھے اور اس طریقے سے چیزیں تھیں. تو یہ چیز برکت کے لیے رکھی. اس کا کیا معنی ہوا؟ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے تبرکات یہ اہم ہوتے ہیں. جی میرے پاس فلاں بزرگ کی ٹوپی ہے، میرے پاس آپ علیہ السلام کے بال ہیں، میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی کوئی چیز ہے، تو یہ برکت کی چیز ہے، اس سے برکات حاصل ہو سکتی ہے. تابوت سکینہ کا قرآن مجید میں ذکر کرنے کا مطلب اللہ نے واضح کر دیا کہ بالکل خشک قسم کے لوگ نہ بنو. جی ایسے بنو کہ تمہیں اپنے بڑوں کی برکات حاصل ہوتی رہے. کبھی وہ برکت بال کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کبھی وہ برکت مسواک کے ذریعے سے، کبھی وہ برکت عصا کے ذریعے سے، کبھی وہ برکت کسی کھانے پینے کی چیز کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام جب کوئی بچہ آتا تھا اس کو آپ کھجور چبا کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے. کیا ہے؟ اس کو اپنے لعاب کی برکت دے دی جاتی تھی کہ اللہ کا نام لے کر اس کی برکت چڑھا دی جائے. چنانچہ اس کو سنت تحریک کہتے ہیں. حضرت حسن بصری جب پیدا ہوئے
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کھجور چبائی اور کھجور چبا کے حضرت حسن بصری کے تالو کے اوپر چپکا دی. اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. جو پہلی چیز تھوک کے ذریعے سے جسم کے اندر جاتی ہے اس کی اپنی برکات ہوتی ہے. ایسے یا ایسی مولویوں کی باتیں. مولویوں کی باتیں تو دائیں کان میں اذان کیوں دیتے ہو, بائیں کان میں تکبیر کیوں پڑھتے ہو؟ تاکہ اس کے رگ و پے میں اذان کے الفاظ ثبت ہو جائیں, تاکہ اس کے رگ و پے میں تکبیر کے کلمات ثبت ہو جائیں. اور بزرگوں نے لکھا ہے, ہمارا تجربہ ہے, جس بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے وہ بچہ کبھی مرتد نہیں ہوتا. ہو گیا دوبارہ واپس آ جاتا ہے, گمراہ ہو گیا دوبارہ واپس آ جاتا ہے. تو جس کے کان میں بچپن میں اذان دی جاتی ہے اللہ رب العزت ایسی حفاظت فرماتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں ایسا دین سکھایا جا رہا ہے کہ لوگ علماء سے دور ہوں. جب لوگ علماء سے دور ہوں گے تو بس پھر ان کا دین گیا, دین ان کا گیا. ڈاکٹر سے دور ہوں گے صحت خراب ہوگی. گاڑی ورک شاپ نہیں گئی 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ہوئے تو کٹ کٹ ٹھک ٹھک پچ کی آواز آئے گی نا جی. ہارن بھی خراب ہوگا, شیشے بھی خراب, گاڑی کی صفائی نہیں ہوگی تو باڈی خراب ہوگی نا. ایسے اگر علماء کے پاس بھی جائیں گے تو ایمان خراب ہوگا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین والحقنی بالصالحین. قرآن کی تصریحات ہیں. ہجرت فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ ایمان لانا ضروری تھا لیکن ہجرت فرض تھی. کیوں؟ کہ وہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مکہ چھوڑو, حرم شریف چھوڑو, یہاں رہنا جائز نہیں. اب جو رہے گا وہ مسلمان سمجھا نہیں جائے گا. ہجرت فرض کر دی تو کیا سمجھ میں آیا؟ تو البرکت مع اکابرکم, بخاری شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. یاد رکھنا, خود اکیلے چلو گے من شذ شذ فی النار, من شذ شذ فی النار. جو اکیلا چلے گا وہ آپ کے لیے تیار ہو جائے گا. علیکم بالجماعۃ, تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم جماعت کو لازم رکھو. کون سی جماعت؟ جماعت المسلمین. جس جماعت کے اندر مسلمان ہو وہ اس جماعت کو لازم رکھو. یعنی ایسا نہیں کہ سارے مسلمان غلط ہیں, میں جو بتا رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے. سارے علماء غلط ہیں, جو میں بتا رہا ہوں وہ بالکل صحیح. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے. علیکم بالجماعت, تمہارے ذمہ جماعت ضروری ہے. تمہارے ذمہ یعنی قوم کے ساتھ مل کے رہنا ضروری ہے. قوم کے ساتھ مل کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. ہاں خاص حالات ہوتے ہیں جس کا میں نے سورہ کہف میں ذکر کیا تو اس وقت حکم ہے کہ جنگلوں کی طرف چلے جاؤ. عام حالات میں نہیں. عام حالات میں جنگل جانے کا من ہے. من سکن البادیہ فقد جفا, جو جنگلوں میں جا کے رہے اس نے اپنے لیے نقصان کیا. چنانچہ یہ تابوت سکینہ جو قوم جبارین تھی انہوں نے چھین لیا اور چھین کے اپنے علاقے میں لے گئے. جب چھین کے اپنے علاقے میں لے کر گئے تو کچھ علاقے کے اندر وبائیں پھیلنا شروع ہو گئی اور ایسی وبائیں پھیلی, طاعون کا مرض پھیل گیا, لوگ مرنا شروع ہو گئے. تو جب کافی سارا نقصان ہو چکا, چوہوں کا مرض پیدا ہو گیا, چوہے کثرت سے ہو گئے. تو لوگوں نے کہا بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ جو تابوت لے کر آئے ہیں یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یہ آپ ناحق لے کر آئے ہیں, ناحق لے کر آئے ہیں. کیا بتاؤں, بس میرے سے کنٹرول نہیں ہو رہا. تقریباً 277 ہجری کی بات ہے. طاہر قرامتی, ابو طاہر قرامتی, اس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا اور جتنے حجاج کعبۃ اللہ میں موجود تھے وہ ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا. اور کعبۃ اللہ میں آیا اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے, اور اس نے گھوڑے پہ بیٹھ کے شراب پی, اور شراب پی کر جب اس نے شراب پی تو اس کے گھوڑے نے نیچے سے مطاف میں پیشاب کر دیا. تو وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں, میرا گھوڑا سمجھتا ہے کہ میں اس سے کیا چاہتا ہوں. چنانچہ اس نے ایک حبشی کو حکم دیا کہ کعبے پہ چڑھے اور میرے نام کا اعلان کرے. چنانچہ ایک حبشی چڑھا, نیچے گر کے اس کی گردن ٹوٹ گئی. دوسرا گرا, اس کی گردن ٹوٹ گئی. تیسرا گرا, اس کی گردن ٹوٹ گئی. چوتھا گرا, اس کی گردن ٹوٹی. جب 7 بندے گر چکے تو اس نے کہا چلو چھوڑو, میرے نام کا اعلان نہ کرو, لیکن حجر اسود کو اتارو اور اتار کے میرے ساتھ لے کے چلو. چنانچہ اس نے حجر اسود کو اٹھایا ہے اور اٹھا کے اونٹ پہ ڈالا. اونٹ کے اوپر جب ڈالا ہے تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد اونٹ نیچے گرا اور وہ اسی جگہ پر اس کا انتقال ہو گیا. صرف مکے سے طائف تک وہ لے کے گیا ہے اور اس فاصلے کے اندر, یہ 45-40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اس فاصلے کے اندر 21 اونٹ مرے ہیں. 21 اونٹ مرے. پھر اس نے کیا کیا کہ اونٹ کے ساتھ حجر اسود کو باندھا اور کھینچنا شروع کیا, جس سے حجر اسود کے کئی ٹکڑے ہوئے.
21 برس تک کعبۃ اللہ میں حجر اسود نہیں رہا. 21 برس کے بعد جب حجر اسود کو لایا ہے تو حجر اسود جس اونٹ کے اوپر آیا ہے وہ اتنی تیز رفتار سے بھاگا کہ اس کے ساتھ والے آدھے راستے میں تھے اور وہ اونٹ مکے پہنچ چکا تھا. اور اس کے چند ٹکڑے، جس سے کہ آج حجر اسود کے صرف 60 ٹکڑے چھوٹے چھوٹے، ایک ٹکڑا اتنا بڑا بقیہ چھوٹے چھوٹے 60 ٹکڑے وہ حجر اسود کے لگے میں، باقی سارا مادہ ہے. یہ ابو طاہر کرامتی نے ایسا کیا. اور یہ ہر زمانے میں اس طریقے کے لوگ آئے جنہوں نے دین کے اوپر حملہ کیا. اب اس نے سمجھا کہ حجر اسود تو ہمارے لیے نحوست ہے کہ اس کے آتے ہی اونٹ مرنا شروع ہو گئے، اس کے آتے ہی انسان مرنا شروع ہو گئے، اس کے آتے ہی لیکن وہ اپنی ڈھٹائی پہ پکا رہا. لیکن وہ قومیں ایسی تھیں، انہوں نے زور دیا کہ نہیں یہ تو آپ یہ لے کر آئے اور اس کی وجہ سے گڑبڑ ہے. تو انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں. انہوں نے ایسا کیا، تابوت رکھا اور اس کے اوپر اپنا بت کھڑا کر دیا. جب صبح آئے تو دیکھا کہ بت نیچے ہے اور تابوت اس کے اوپر ہے. نے کہا نہیں یہ لگتا ہے رات کو کوئی آیا تھا، اس نے گڑبڑ کی. چنانچہ انہوں نے تابوت نیچے رکھا، اس کے اوپر بت رکھے اور کئی ساری چیزیں اور اس کے اوپر رکھ دی تاکہ کوئی ہلا نہ سکے، اور کئی چٹانیں اوپر رکھی. جب صبح آئے ہیں تو دیکھا کہ تابوت اوپر ہے اور بقیہ سب مال نیچے. کہنے لگے آج بھی کافی بڑی جماعت آئی ہے جس نے حملہ کیا. چنانچہ انہوں نے زنجیریں باندھی اور زنجیروں کو تالے لگائے اور تالے لگا کے تابوت کو نیچے باندھا زمین کے ساتھ اور بت کو اس کے اوپر باندھا اور دیگر سامان اس کے اوپر رکھ کے ہر ایک کو زنجیر کے ساتھ باندھ دیا. جب صبح آئے ہیں تو پھر وہی منظر، او یہ تو واقعہ تو یہ تابوت ہے. یعنی اس کو نعوذ باللہ اپنے لیے نحوست سمجھا، اپنے لیے نحوست سمجھا. انسان کے دماغ کے اوپر ہوتا ہے. میں نے آج کس کی شکل دیکھی جس کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ آپ نے اپنے دماغ میں بتایا کہ آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، نحوست تو صرف گناہ میں ہے. جی مولوی صاحب کیا کریں، ہمارے اوپر اتنے برے برے لوگوں نے جادو کیا. آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو جادو ہی ہوگا. آپ نہ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر اثر تو ہوگا. جب نظر گندی ہے تو اپنے اوپر اثر ہوگا. تو اس طریقے سے معاملہ بڑھا. تابوت تو انہوں نے ایسے کیا کہ تابوت کو 2 بیلوں کے اوپر باندھا اور بیلوں کے اوپر باندھ کے بیلوں کو ہٹا دیا کہ تابوت جہاں لے کے جاتے ہیں ہمارے علاقے سے جائیں. تو حضرت سموئیل نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تابوت سکینہ لے کر آئے گا. اب قوم جبارین کے اندر یہ سارے لوگ جانے کو تیار ہی نہیں تھے، تو اکیلے حضرت طالوت جاتے اور لے کر آتے، ایسا کیسے ممکن تھا. لیکن کیا ہوا کہ جب صبح اٹھے دروازہ کھولا تو دونوں بیل گھر کے سامنے کھڑے ہوئے. قرآن میں لکھا ہے جس کی واضح تفسیر ہے کہ فرشتوں نے ان بیلوں کو ہانکا اور ہانک کے حضرت طالوت کے دروازے کے اوپر لے کر آ گئے. تو بعض مرتبہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ میں اس طرح کی چیز لگا دیتے ہیں اور اپنی بات کو ثابت فرماتے ہیں. تو حضرت طالوت نے جب قوم جبارین کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور قوم کے مقابلے میں آئے ہیں تو ان کی طرف سے جالوت، یہ ہے حضرت طالوت، ٹھیک ہے، طالوت اور جالوت کو ملانا نہیں، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے جالوت آیا اور جالوت ایک جوائنٹ قسم کا آدمی تھا، ایک بہت بڑا دیو. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے کھٹے کٹے اور اونچے قد کے، جیسے پشین کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ وانا کی طرف کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے عام طور پہ 15-16 سال کے لڑکے قد عام طور پہ 6-7 فٹ ہوتا ہے، 6 فٹ 6.5 فٹ عام طور پہ یہ قد ہوتا ہے. یعنی ان کا جسم کی قد کاٹ بھی ایسا ہوتا ہے. یعنی اگر والد ہے وہ 6 فٹ کا تو اس کا بچہ 3 فٹ کا ٹھکنا نہیں ہوتا. تو عام طور پہ فیملی وائز یہ چیز چلتی ہوتی ہے. والد جنا ہے اور بیٹا اس کا جناب گولو پہلوان، ایسے نہیں ہوتا نا. تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈھانچے کا اثر ہوتا ہے، قد بت کا اثر ہوتا ہے. تو وہ قد بت کے اعتبار سے بہت اونچا تھا اور جو بھی اس کو دیکھتا تو ہر بڑے سے بڑا آدمی اس کے سامنے کا کم ہونا لگتا. تو حضرت جالوت نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 5 بھائی تھے جو اس لشکر میں تھے، لیکن وہ اتنا بڑا جوائنٹ ہے کہ عام انسان کی جتنی تو اس کی تلوار ہوتی تھی. یعنی عام آدمی اس کا قد 5 فٹ 6 فٹ ہے، اس کی تلوار ہی 5.5 فٹ کی تھی، اتنی لمبی اس کی تلوار تھی. تو عام آدمی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا. یعنی اس کے قریب کیسے جائے کہ وہ تو اب تلوار گھمائے گا، دور سے ختم کر دے گا، قریب جا ہی نہیں سکتا. تو اب کیسے ہو؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، 15-16 برس عمر تھی حضرت داؤد کی، اور یہ آئے تھے لشکر میں اپنے بھائیوں کو کھانا دینے کے لیے. جب انہوں نے دیکھا پورا لشکر ڈرا سہما ہے تو مجھے کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟
کہ جی یہ سامنے آدمی کھڑا ہے اور یہ 3 دن سے وہ مقابلے کی دعوت دے رہا ہے کہ کوئی آئے میرا مقابلہ کرے. تو حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا میں اس کا مقابلہ کروں گا. تو لوگوں نے کہا تم کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں، نہ تلوار چلانی آتی ہے نہ کچھ اور آتا ہے. تو فرمایا کہ مجھے غلیل چلانی آتی ہے اور مجھے غلیل چلانی آتی ہے، میں غلیل سے مقابلہ کروں گا. کبھی کیسے مقابلہ کرو گے؟ جب وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہیں بھی ماروں گا لگے گا تو صحیح. دیکھو ہماری شریعت میں جب پازیٹو بنو، نیگیٹو نہ بنو، منفی نہ سوچو، مثبت سوچو. اتنا بڑا آدمی ہے وہ مجھے مار دے گا اور چھوڑے گا نہیں، منفی سوچو. مثبت سوچے اتنا بڑا آدمی ہے جہاں ماروں گا لگے گا تو ہے جی، اس کو لگ کے رہے گا، کوئی بچے گا نہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر غلیل میں ڈالا اور غلیل کھینچ کے ماری. روایتوں میں مختلف ہے، جیسے آج کل غلیل ہوتی ہے وی شیپ. بعض حضرات نے کہا اس طرح کی غلیل تھی، بعض حضرات نے کہا اس طرح کی غلیل نہیں تھی، بلکہ ایک کپڑا ہوتا ہے، ایک کپڑا تھا اس کے ساتھ رسی بندھی ہوتی تھی اور اس کو گھماتے تھے اور خاص طریقے سے کھولتے تھے تو وہ کپڑے سے کھلتا تھا اور اس کی خاص ٹریننگ ہوتی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر مارا جو اس کے سر پہ لگا اور وہ اتنا خطرناک لگا کہ اس کا سر پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا. بعض حضرات نے لکھا نہیں اس کے سر پہ لگا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا. حضرت داؤد نے اسی کی تلوار یا خنجر لے کے اس کا سر قلم کر دیا. جب یہ ہوا اس زمانے میں دستور تھا کہ جو مقابلے میں آتا تھا، مبارزت میں آتا تھا، تو اس کے مقابلے میں جو جیتتا تھا اسی کو بڑا مانا جاتا تھا. چنانچہ ساری قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں. تو یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے ساتھ ملے اور حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت داؤد کو بادشاہ بنایا. تو اس کا ذکر قرآن میں وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، قرآن میں دوسری جگہ پر یہ سارا قصہ موجود ہے. یہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان جو تھے وہ بادشاہ بنے. یہاں سے قصہ ان کا شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر بڑے خاص، بڑے اہم، بڑے زبردست قسم کے مضامین ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو حکمرانی دی، گھر کی حکمرانی دی، گھر کا بڑا بنایا تو اس کو اصول اور ضوابط کیسے طے کرنے چاہیے، معاملات کیسے کرنے چاہیے. اپنے ماتحتوں کی اگر تعلیم کا معاملہ ہے تو اس کے اندر کیسے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، حاضری میں حدود غائب تھا، وہ آیا، اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے. پھر وہاں سے پیغام گیا ملکہ بلقیس کی طرف، پھر ملکہ بلقیس کی طرف سے جواب آیا، پھر یہاں سے پیغام گیا، پھر ملکہ بلقیس خود آئی اور اس نے اسلام قبول کیا. یہ ساری بات انشاءاللہ آگے آئے گی. اس کے اندر بہت سے اسباب ہیں، بہت سی چیزیں انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ قرآن کی حقانیت ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. قرآن سے تعلق رکھنے والا ہم سب کو بنائیے. اے اللہ دین کی سچی سمجھ اور فہم ہم سب کو عطا فرمائیے. رمضان کے مبارک ایام ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے، اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. جس میں شامل ہو رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ وسلم.